محسن نقوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے چیف منسٹر بننے کو سب سے پہلے میڈیا میں سے میں نے ویلکم کیا تھا، لیکن سب سے پہلے آپ کی ڈی جی پی آر روبینہ نے صحافت، تہلکہ اور اکنامک ٹائمز کے اشتہار بند کیے۔ آپ نے سنا ہوگا بھلیکھا والے جناب مدثر اقبال بٹ نے، جو ہمیشہ پنجابی اور پنجاب کا کیس لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے وی لاگ میں کہا ہے کہ ان سے 40% مانگا گیا۔ 45% کمیشن دے کر اشتہار لیا ہے۔ مجھے بلوائیں کسی بھی عدالت میں، کسی بھی فورم پر، میں ثابت کروں گا کہ آپ کا محکمہ دلالوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ عجب بات ہے، آپ لوگوں نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ عوام کے پیسوں سے یہ اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد افسرشاہی کے بدعنوانوں یا اس وزارت کے کرتا دھرتوں کے پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ آپ کو وضاحت دینی پڑے گی کہ آپ خود اس اسکینڈل میں ملوث ہیں، یا پھر طارق خان نامی ڈاکو اس محکمے میں گبر سنگھ بن کر آیا ہوا ہے، جس کا مقصد لوٹ مار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی فورم پر مجھے بلوا لیں، میں ثابت کروں گا کہ آپ نے اس محکمے کو ایسا چکلا بنا دیا ہے جہاں پیسے کے عوض کچھ بھی حاصل کیا۔ جناب نقوی صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ محترمہ روبینہ بلحاظ عہدہ آپ کے قریب رہتی کہ ان کی زیر تعمیر کوٹھی کے لیے پورے پنجاب کے بے نام اخبارات سے 40-60 پر اشتہار دے کر پیسے اکٹھے کریں، انہیں پہنچائیں، اور آگے جس کو جا رہے ہیں وہ میں الگ بات کروں گا۔ کس کے گھر میں سبزی بھی جا رہی ہے، انڈے بھی جا رہے ہیں، کریلے بھی جا رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور وہ بندہ، اس کی نشانی جسے جا رہے ہیں، وہ فوج کا مخالف ہے، یہ بھی ثابت کروں گا۔ نقوی صاحب، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ ڈی جی پی آر میں کیا ہو رہا ہے تو جلد ہم آپ کو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اب جناب نقوی صاحب، آپ کے سیکرٹری انفارمیشن جناب دانیال گیلانی کے لیے کچھ باتیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ بھی سید ہیں، آل نبی اولاد مرتضیٰ ہیں، اور سیکرٹری صاحب بھی آل نبی اولاد مرتضیٰ ہیں۔ اس لیے میں وہ ادب جو آل نبی اولاد مرتضیٰ کا کرنا چاہیے، میں وہ ملحوظ رکھتا ہوں۔ آپ کے بارے میں بھی اور سیکرٹری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، سیکرٹری صاحب، آپ سے سوال ہے کہ پنجاب کے تمام حاضر سروس افسران، جس میں تمام خواتین و حضرات شامل ہیں، آپ سے سوال ہے، کیا وہ سب نالائق ہیں؟ ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا جو 4 ری امپلائڈ لوگ کر رہے ہیں، یعنی ریٹائرڈ لوگ کر رہے ہیں۔ ان میں شاید غیرت، حمیت زیادہ ہے، وہ شاید پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ سید صاحب، ایک سوال ہے، اگر آپ آل نبی اولاد مرتضیٰ ہیں تو آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے؟ کیا آپ دل سے یہ نہیں سمجھتے یا آپ کی اطلاع نہیں ہے کہ پنجاب میں میڈیا بک رہا ہے، میڈیا آن سیل ہے؟ یہ جو میرے اشتہار بند ہو جاتے ہیں یا میرے اخباروں کے اشتہار بند ہو جاتے ہیں، وہاں ایک ناصر ہے، ناصر، وہ اعلانیہ پیسے مانگتا ہے۔ بہرحال میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ گیلانی صاحب، کیا آپ جناب رسالت پناہ کے سامنے پورے قد سے کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ سیکرٹری شپ آنی جانی چیز ہے، یہ آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، اور ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جناب حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، یزید جو اس وقت بادشاہ بنا بیٹھا تھا، وہ کہاں ہے، اس کا نام کہاں ہے؟ اور آپ کے بڑوں نے، آپ کی جد نے حق کا ساتھ دیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے، اور تا ابد زندہ رہے گا۔
میرا بھی یہ ایمان ہے. اور روبینہ وہ ایک کلک کا شکار ہے. جب میری کوئی سفارش نہیں تھی روزنامہ جنگ میں، لیکن میں بہت طاقتور چیف رپورٹر تھا اور وہ ایک محروم سب ایڈیٹر تھی. اب ان کے خاوند کو اگر نوکری جنگ میں ملی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اشتہار وہاں اس کو بھیجنے ہوتے ہیں. مجھے جنگ کے اعتراض پہ اشتہاروں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ایک الگ قصہ. ہاں البتہ یہ اے پی این ایس کے سفارش پہ وہ بھی بتا دوں گا. کس کی سفارش پہ؟ اے پی این ایس کے 4 سے 6 ممبر اخبارات کو جو بزنس دے رہے ہیں اس کی کہانی بھی بیان کروں گا میں. اور میں نے تو آپ سے پوچھا ہے شاہ صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ ان 4 افسران میں خرابی کیا ہے. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے وعدہ، یعنی اضافی صلاحیت کون سی ہے جو انہیں ری اپلائی کیا گیا ہے. اور سیکٹری آپ ہیں، جواب آپ کو دینا ہے، حکومت آپ ہے، چیف اکاؤنٹنگ افسر آپ ہیں. یہ جو آپ میڈیا کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی، یہ اگر مرکز میں پوچھا جا سکتا ہے تو پنجاب میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. آج اگر ڈی جی اینٹی کرپشن آپ کی مرضی یا چیف منسٹر یا ڈی جی پی آر کی مرضی کا ہے تو کل وہ نہیں ہوگا، اور وہ سرکاری افسر ہے. میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جو روبینہ سے پہلے ڈی جی پی آر تھا افراز احمد، اس میں خرابی کیا ہے؟ اس نے جو اشتہار اخبارات کو دیے ان کا فرانزک آڈٹ کرا لیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ فراز کیا ہے یا فراز کیا تھا. وہ ایک زمیندار آدمی ہے، اس کا گزارا چلے گا. لیکن آپ اس پر بھی، میں ہر بات پر یہ پوچھوں گا کہ کیا اگلے جہان آپ سمیت سارے بڑے افسر معاف ہو جائیں گے انہوں نے جو کسی کے کیریئر کو نقصان کیا؟ کیا آپ ایک مرتبہ بولے؟ کیا آپ نے ایک مرتبہ چیف منسٹر کو کہا کہ حضور یہ روبینہ کام نہیں کرتی، پیسے اکٹھے کرتی ہے؟ بہرحال ابھی تو ایک سوال اور باقی ہے، بلکہ کئی سوال باقی ہیں. جناب دالیان گیلانی صاحب، ایک سوال اور بھی ہے آپ سے. یہ اس لیے ہے کہ اصل میں روبینہ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ سیکٹری انفارمیشن پنجاب ہیں، کل آپ سے یہ سوال پوچھے جائیں گے جیسے میں پوچھ رہا ہوں کہ روبینہ کی بیٹی نے جس نئی گاڑی کو میجر ایکسیڈنٹ کیا ہے، ڈی جی پی آر کی گاڑی، کیا تعلق ہے اس کا ڈی جی پی آر سے سوائے اس کے کہ اس کی ماں ڈی جی پی آر ہے؟ کیا آپ نے پوچھا ہے کہ یہ نئی گاڑی جس کا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ گاڑی اب کتنے کی رہ گئی ہے؟ یہ گاڑی انہیں دے دیں، انہیں یعنی روبینہ کو کہیں خرید لو یا اس کو دے دیں جبرن، اور اس کے پورے پیسے واپس لے کے نئی گاڑی خریدیں، اس لیے کہ اگلے ڈی جی پی آر کا عذاب ہوگا. یہ گاڑی یہ آدھی قیمت کی بھی نہیں رہی. اور یہ جو آپ کو انہوں نے بتایا نا کہ وہ جی اس بندے نے جس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اس سے ٹھیک کروا لی، بالکل غلط ہے. انہوں نے خود ٹھیک کروائی ہے، جس ورکشاپ میں کھڑی کر کے ٹھیک کروائی ہے، مجھے تو اس کا بھی علم ہے اور مجھے ساری باتیں علم ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کہہ سکتی ہیں، حکومت کو نقصان نہ کیجیے، یہ نقصان اس بی بی کو ڈالیے. دوسرا، یہ جو 40% کمیشن والا مدثر اقبال بٹ صاحب نے کہا ہے، یہ آج بھی اینٹی کرپشن میں جانا ہے اور کل بھی اینٹی کرپشن میں جانا ہے. آپ کیوں پھنستے ہیں؟ آپ اس میں سر کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کی ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ کیا کل اینٹی کرپشن اس کو چھوڑ دے گی؟ اور ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ دانیال گیلانی صاحب، اشتہارات کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے. اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور اگر پنجاب اسمبلی آ رہی ہے تو کل یہ تو اینٹی کرپشن میں تو جائے گا، نیب میں تو جائے گا، لیکن اسمبلی میں تو پوچھا جائے گا. اور آپ چیف اکاؤنٹنگ افسر ہیں، آپ کو تو نہیں پتا یہ روزنامہ بابر اللہ جو ہے یہ کون ہے؟ ایک بات آپ کو مشورہ ہے کہ آپ میڈیا کی غیر منصفانہ تقسیم کا ضرور پوچھیے. مثلا یہ پنجاب ہے،
اور پنجابی اخبارات جو ہے وہ ایک تو ہاؤس ہے پورا جناب مدثر اقبال بٹ صاحب کا. آپ پنجاب میں پنجابی اشتہارات کو پنجابی اخبارات میں نہیں دے رہے، یہ زیادتی نہیں ہے. اور صحافت، اکنامک ٹائمز تہلکہ کے اشتہار بند کرنا، یہ بھی میڈیا کی غیر منصفانہ تقسیم میں آتا ہے. میں لے کے جاؤں گا یہ. میرے کو پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی ہے؟ کیا میں نے 50 سال اس پروفیشن میں نہیں گزارے؟ کیا 5 آدمی، 5 ممبر، 5 اسمبلی کے ممبر میرے جاننے والے نہیں ہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیے. اس وقت سینٹ ہے، کل پرسوں آ جائے گی اسمبلی. جس نے گند کیا ہے. مجھے ایک اور بات کبھی سن لیجئے شاہ صاحب، پورا یقین ہے، مجھے معلوم ہے یہ جو سولنگی ہے یہ کس جگہ جاتا ہے، منیپولیٹ کرتا ہے، کون سا افسر اس کو منیپولیٹ کر کے دیتا ہے. یہ بھی میں نے ابھی کارروائی شروع نہیں کی، یہ اس کا بھی جواب دے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، مجھے نہیں معلوم اس کی سفارش کس نے کی تھی اور اب کون سنبھالتی ہے. اور رات کا اس کا کون سے وہ 3 لوگ ہیں جو اکٹھے بیٹھتے ہیں رات کو. میں یہ کہانی بھی بیان کروں گا، لیکن گیلانی صاحب یہ معافی نہیں ہوگی. یہ جو کام ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ اس کا جو آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب اسی جہان میں ہو جانا ہے، وہ روبینہ کے بھی ہو جانا ہے. اور آپ کا حساب اس لیے ہونا ہے ساتھ کہ آپ صوبے کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اور چیف اکاؤنٹنگ افسر ہیں. آپ کو بتا دوں، آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بہت کچھ بدل جاتا ہے. اور آپ یہ حساب ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے. خدا حافظ.